بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنؤ کے بازار میں ایک غریب آدمی کی دکان تھی۔ غریب آدمی کون تھا؟ ٹیلر تھا، ٹیلر ماسٹر، درزی کی دکان تھی۔ بہت چھوٹی سی دکان تھی اور بہت چھوٹا سا اس کا کام تھا، بہت چھوٹا سا سیٹ اپ تھا، لیکن اس کا ایک عمل بڑا عجیب تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جہاں پر بھی اس کو معلوم ہوتا کہ کہیں نماز جنازہ ہو رہی ہے، کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنی دکان بند کرتا اور اس جنازے میں جا کر شامل ہو جاتا، چاہے وہ اس کا جاننے والا ہوتا یا جاننے والا نہ ہوتا۔ کوئی بھی مسلمان اس کے بارے میں اس کو پتہ چلتا، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا تھا۔ اب لوگوں نے اس کو لان تان کرنا شروع کر دی، اور لوگ کہنے لگے کہ تمہارا کاروبار تو ویسے ہی اتنا چھوٹا ہے، آلریڈی اتنا چھوٹا ہے، تمہارا کام ہے ہی کتنا، اور پھر اس کے بعد پھر تم یہ دکان بار بار بند کرتے ہو، نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہو جا کے، تو اس طرح تمہارا کام متاثر ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا کام، اس طرح مت کرو، اپنے کاروبار کو نقصان مت پہنچاؤ۔ تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر مرنے والے کا حق ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤں، اور میں اس کا حق سمجھ کر کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہوتا ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں نماز جنازہ میں شامل ہو جاتا ہوں۔ کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لے اور میری نجات کا سامان ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج میں کسی کی جنازے میں شرکت کروں گا تو لوگ میرے جنازے میں بھی شرکت کریں گے، کیونکہ میری برادری بھی بہت بڑی نہیں ہے، میرے تعلقات بھی بالکل محدود ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، نہ مجھے کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوسروں کے جنازے میں شامل ہوں گا تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جنازے میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو بھیج دے گا۔ تو بہرحال اس نے لوگوں کو اس طرح جواب دے دیا۔ اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ اس کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس درجے میں قبولیت عطا فرما دی کہ یہ سن 1902 کی بات ہے، مولانا عبدالحی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے آ کر شرکت کی، جس میں علماء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین اور کثیر تعداد میں مسلمان وہاں پر جمع ہوئے، ان کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ اور بہت سارے ایسے بھی تھے ہزاروں کی تعداد میں کہ جو کہ ان کے جنازے میں شرکت سے محروم رہ گئے، کیونکہ جب وہ پہنچے تو جنازہ ہو چکا تھا۔ جب ان کا جنازہ ختم ہوا تو بعد میں ایک اعلان کرایا گیا، بھائی آپ تمام لوگ اپنی جگہ پر ابھی کھڑے رہیں، ایک غریب آدمی ہے، ایک مسکین آدمی ہے، یہ اس کی بھی نماز جنازہ آپ لوگ پڑھتے ہوئے جائیں۔ تو وہ غریب اور مسکین آدمی کون تھا؟ وہی ٹیلر ماسٹر، وہ درزی، اس کا اسی دن انتقال ہوا تھا، اور اسی وقت اس کی تجہیز و تکفین کی گئی اور نماز جنازہ کے لیے اس کی ڈیتھ باڈی لائی گئی، میت لائی گئی۔ تو اس کا جو جنازہ تھا نا، وہ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے سے بھی بڑا جنازہ ہو گیا، کیونکہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مولانا عبدالحی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جو لوگ شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ بھی اس میں آ کر شامل ہو گئے، اور پہلے سے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے لاکھوں کی تعداد میں، اس میں علماء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ سارے اس جگہ پر موجود تھے، اور وہ بھی الحمدللہ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو اس کے جنازے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم بنا دیا اور اتنا بڑا بنا دیا اس کا جنازہ کہ مولانا عبدالحی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے سے بھی اس کا جنازہ بڑا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جنازے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت کروا دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک انعام تھا، اور جس محبت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ وہ نماز جنازہ میں شرکت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو انتہائی درجے میں قبول و منظور کر لیا۔ اس لیے کوئی بھی نیک کام ہے اس میں آپ دریغ نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، نہیں، چھوٹا سا کام بھی بعض مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عام عطا فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر قبول فرما لیں، تو پھر آپ یقین مانیں کہ اس کا بہت بڑا انعام مل سکتا ہے، اور انشاءاللہ ملے گا۔ اگر ہم تسلسل کے ساتھ ایک نیک کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہمیں ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صفات عطا فرمائے اور نیکیوں کے جذبات عطا فرمائے، نیک کام کرنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔